الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات اللهم صل على محمد۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ سورہ دہر کی عیسائی مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کے درمیان مسلسل گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم نے اختیار تمہارے ہاتھ میں رکھا، فائدہ اور نقصان بتا دیا، چاہے تم ان ہادیان برحق کو مان کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ یا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والوں میں شامل ہو۔ میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ اللہ نے یہ انتظام اور اہتمام کیا، ہادی اس نے مقرر کیا، ہمیں حکم دیا کہ تم ان ہادیان برحق کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے فائدہ یہ، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے لیے نقصان یہ۔ اللہ جسے ہادی مقرر کرتا ہے اسے علم اور عصمت پہلے عطا کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی نمائندہ دنیا میں آ کے تعلیم نہیں حاصل کرتا، وہ عالم پیدا ہی ہوتا ہے۔ معصوم شرط ہے اللہ کے نمائندے کے لیے معصوم ہونا، اس لیے کہ غیر معصوم سے خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، اور معصوم وہ عظیم شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے متعلق خطا کا گمان کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قید رکھی کہ ہم کسی غیر معصوم کو اپنا ہادی اور رہبر نہیں بنائیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے اور یہیں سے ہماری گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ جب یہ طریقہ اللہ نے اپنایا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا بھیجا ہوا کوئی بھی ہادی غیر معصوم نہیں ہوگا، سب معصوم ہوں گے، تو میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ معصوم کتنے؟ بھئی یہ تو ہماری مائیں ہم کو بچپن میں سکھا دیتی، اس کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب ہماری ماں کی آغوش ہے، وہیں ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے۔ اللہ ایک پنجتن، 5 امام، 12 معصوم، 14۔ مجھے معلوم ہے کہ یہی جواب آئے گا اور ہمیں بھی ہماری ماں نے یہی سکھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار یہ کیا، جب ہم نے آپ سے سوال کیا کہ معصوم کتنے، تو برجستہ آپ نے پلٹ کے یہی کہا۔ دیکھیے بچوں کی بات نہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اللہ ایک پنجتن، 5 امام، 12 معصوم، 14۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی ہادی ہیں سب معصوم ہیں، تو کیا اللہ نے صرف 14 ہادی بھیجے ہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، میں ایک باریک نقطے کی طرف آپ حضرات کے اذان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم سے سوال ہوا کہ معصوم کتنے، فوراً یہ جواب آیا کہ 14۔
اچھا 14 معصوم میں ہے کون؟ کا 12 امام، ختمی مرتبت اور شہزادی کونین، یہ ہے 14 معصوم ٹوٹل۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے جتنے نمائندے سب معصوم۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کتنے معصوم؟ 14 میں رکھا کسے؟ مولا متقیان سے لے کر حضرت حجت تک یہ 12 امام کی فہرست، ختمی مرتبت اور شہزادی کونین، یہ ہو گئے 14۔ تو میرے عزیزوں مجھے اتنا بتائیے، کیا آدم آپ کی نظر میں غیر معصوم ہے؟ آدم کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ کیا حضرت نوح کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ کیا حضرت ابراہیم کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ یحییٰ، زکریا، ہود، لوط، شعیب، ان کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ بتائیے آپ کیا جواب ہے؟ آدم معصوم ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ کا تو قانون یہ ہے کہ وہ عہدہ دیتا ہی نہیں جب تک تاج عصمت نہ پہنا دے۔ آدم اللہ کے ہادی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نوح اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں کہ نہیں؟ زکریا اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں کہ نہیں؟ تو جب یہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو کیا کوئی مومن حضرت آدم کو معصوم نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں۔ نوح کو معصوم آپ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ ابراہیم کو معصوم نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں۔ تو 1,23,999 پیغمبر ہیں محمد سے پہلے، تو سب معصوم۔ اور قرآن مجید نے جناب مریم کو بھی معصومہ کہا، تو ہو گئے 1,24,000 ٹوٹل، یہ سب معصوم ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبی ہیں، یہ سب معصوم ہیں۔ ایک ہی نبی تو ہماری والی یہ 14 کی فہرست ہے، اس میں آخری پیغمبر، تو ادھر کتنے ہو گئے؟ 1,24,000۔ تو اب اگر ٹوٹل کیا جائے تو 1,24,000 14 معصوم بنتے ہیں۔ لیکن ہم سے جب پوچھا گیا تو ہم آدم کی عصمت کے قائل تو ہیں، نوح کی عصمت کے قائل تو ہیں، ابراہیم کی عصمت کے قائل تو ہیں، لیکن جیسے سوال کیا گیا کہ معصوم کتنے؟ کہا 14۔ تو بھائی یہ جو 1,24,000 معصوموں کی فہرست ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور جناب مریم، تو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ 1,24,000 14 معصوم؟ بس ایک جملے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر متوجہ ہیں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ دیکھیے جو ہم کہتے ہیں آدم کو ہم معصوم مانتے ہیں، ابراہیم کو ہم معصوم مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہم معصوم مانتے ہیں، لیکن 1,23,999 نبیوں کی عصمت کا پلہ ایک طرف، 14 معصوم کی عصمت کا پلہ ایک طرف۔ جب ہم نے وزن کیا تو 14 والا پلہ جھک گیا۔ 1,23,999 نبی تعداد میں تو زیادہ تھے، لیکن 14 کی عصمت کے مقابلے میں ان کا پلڑا اٹھ گیا۔ نہیں، میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں اور جملے کی قدر چاہوں گا۔ 1,23,999 نبی معصوم ہیں، یہ 14 معصوم بھی معصوم ہیں، لیکن دونوں کی عصمت میں فرق یہ ہے، 1,23,999 نبی ایسے معصوم ہیں کہ انہوں نے وہ کیا جو صحیح تھا۔ 14 معصوم اتنے بلند ہیں کہ یہ جو کرتے گئے وہ صحیح بنتا چلا گیا۔ صلوات پر محمد والے انہوں نے جو کیا وہ صحیح ہو گیا، عمل یہ کرتے گئے، اللہ قرآن کی آیات بناتا چلا گیا۔ پہلے انہوں نے عمل کیا، پھر قرآن کا نزول ہوا۔ روٹیاں انہوں نے پہلے دی، سورہ دہر بعد میں نازل ہوا۔ چادر میں پہلے سوئے، آیت تطہیر بعد میں نازل ہوئی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ان کا عمل آیات قرآنی بنتا رہا۔ شرط یہ ہے کہ معصوم ہو۔ اب اگر کوئی غیر معصوم کو اپنا رہبر اور ہادی مان رہا ہے تو خطا تو ہونی ہے۔ انسان کو اللہ نے جن اشیاء سے خلق کیا ہے اس میں تضاد ہے۔ ہماری تخلیق 4 چیزوں سے ہوئی: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ،
ہوا، پانی، مٹی، اسے کہتے ہیں عناصر اربع۔ 4 چیزوں سے ہماری تخلیق ہوئی۔ یہ چاروں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اینٹی ہیں۔ آگ اور پانی کی کبھی نہیں بنتی، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ چاروں چیزیں مخالف ہیں، اور جب چاروں چیزیں مخالف ہیں اور اسی سے ہماری تخلیق ہے، تو ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم سے خطا کا امکان ہے۔ اگر خطا کا امکان نہ ہوتا تو اللہ ہمارے لیے ہادی نہ بھیجتا۔ بشر سے خطا کا امکان تھا، اسی لیے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو قائم رکھا اور کہا کہ کائنات میں جو پہلا انسان آئے گا وہ ہادی بن کے آئے گا، اور جو آخری انسان بچے گا وہ بھی میرا بھیجا ہوا نمائندہ ہوگا۔ ہدایت ایک لمحے کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ آج بھی ہمارا ہادی ہے اللہ کا نمائندہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ پردہ غیب میں ہیں تو فائدہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فائدہ کیا ہے پردہ غیب میں رہ کے، مجھے بات نہیں دہرانی۔ تو تاج عصمت اللہ نے پہلے عطا کیا، پھر منصب دیا۔ بس ایک بات سن لیں آپ، 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ نے اپنی مرضی سے کسی کو اپنا رہبر بنایا اور اس سے مان رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو مان رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر پوچھا جائے کہ ہم میں اور دوسرے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں اختلاف کس بات کا ہے، تو عام طور سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ ایسا ہے کہ ہم علی کو پہلا مانتے ہیں اور وہ علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ جھگڑا یہ نہیں ہے، میں آج بات واضح کیے دے رہا ہوں۔ علی جیسی شخصیت کی شان میں کیا کمی آ جائے گی اگر کوئی انہیں چوتھا مانے، اور کون سا ان کا عہدہ بڑھ جائے گا کہ ہم پہلا مان لیں؟ وہ ایک سلسلہ ہے، اس لیے ہمیں ماننا ہے ترتیب سے، لیکن اگر کوئی چوتھا مان رہا ہے تو علی کی عظمت میں کمی نہیں آ رہی۔ صاحب انہوں نے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ کسی اور کو مانا اور اس کے بعد پھر وہ دوسری طرف چلے گئے۔ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ وہ علی کو چوتھا مانتے ہیں اور ہم علی کو پہلا مانتے ہیں۔ جھگڑا یہاں سے نہیں شروع ہوا۔ دراصل مسلمانوں نے رسول کے بعد غلطی نہیں کی ہے کہ وہ سقیفہ میں چلے گئے اور ادھر غدیری رہ گئے۔ مسلمانوں نے خطا رسول کو پہچاننے میں کی ہے۔ پوری توجہ رکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ غلطی ہے ہی نہیں کہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا۔ خطا مسلمانوں نے کی ہے رسول کو پہچاننے میں۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں، 2 قومیں اپنے نبی کے معاملے میں گمراہ ہوئی ہیں۔ 2 قومیں اپنے نبی کے معاملے میں گمراہ ہوئی ہیں۔ ایک عیسائی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کے گمراہ ہوئے، اور ایک مسلمان محمد کو اپنے جیسا مان کے گمراہ ہوئے۔ میں پوری توجہ رکھیے گا، عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ کو، وہ گمراہ ہوئے، اور کچھ مسلمان محمد کو اپنے جیسا مانتے ہیں، وہ گمراہ ہوئے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے، کریڈٹ لے گئے عیسائی، نقصان اٹھایا مسلمانوں نے، اس لیے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کا درجہ بڑھایا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر بات پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہوگی۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کا درجہ بڑھایا، تھے نبی، بنا دیا اللہ کا بیٹا۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کا معیار گرا دیا، ہر اونے پونے نے اپنے جیسا مان لیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
ہم جیسے تو ہیں، ہمارے جیسے تو ہیں. اب ہوا کیا؟ نقصان اور فائدہ سن لیجئے. عیسائیوں نے اپنے نبی کے درجے کو بڑھایا. اس تاریخ سے آج تک عیسائی قوم میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں پیدا ہوا. مسلمانوں نے اپنے نبی کے معیار کو گرایا تو ہر 1.5 مولوی کھڑا ہو گیا نبوت کا دعویٰ کرنے والا. معیار گرانے کی وجہ ہے جو مسلمہ کذاب یا غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی نبی ہیں محمد کے بعد کے. تو مسلمانوں نے اپنے نبی کے درجے کو گھٹایا. اب سن لیجئے کہ جھگڑا اور پہچاننے کی بات کہاں سے شروع ہوئی. نبی کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک طرف غدیر والے ہو گئے ایک طرف ثقیفہ والے ہو گئے. بگڑا مسئلہ ہے نبی کو پہچاننے میں. بھائی بات کا مسئلہ یہ ہے نبی کو جس نے جس حیثیت سے پہچانا تھا نبی کے بعد اسی حیثیت سے نبی کا جانشین مانا. جس نے نبی کو اپنے سے بلند سمجھا تھا اس نے معصوم کا دامن پکڑا. جس نے اپنے جیسا سمجھا تھا اپنے جیسوں کا دامن پکڑا. اللہ اکبر محمد والے. جس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا اس نے نبی کے بعد اپنے جیسوں کو رہبر بھی مان لیا. لیکن جس نے نبی کو معصوم مانا تھا اس نے یہ عہد کر لیا دعوے دار کتنے پیدا ہوں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تاج عصمت ہے کہ نہیں ہے. ہم نے غیر معصوم کی پیروی نہیں کی اس لیے کہ معصوم سے خطا نہیں ہوتی. اور آپ یاد رکھیں یہ ایام جس میں آپ کچھ عظیم شخصیتوں کا غم منا رہے ہیں. علامہ مودودی بہت بڑے عالم دین. لوگوں نے کہا کہ صاحب جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے. ہمارے مسلک کے نہیں ہیں. علامہ مودودی پاکستان کے بہت بڑے عالم دین. لوگوں نے کہا جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی حسین کی یزید کی تو حسین کو بھی کر لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. پوری توجہ رکھیے گا ایک جملہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین کو بھی کر لینا چاہیے تھا. کہا تمہارا سوال محمل ہے غلط ہے. جب حسین نے نہیں کی تھی تو پوری دنیا کو نہیں کرنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تو پوری دنیا کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہی تو رسول اسلام نے مولا کائنات کے لیے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اکیلا علی ایک طرف جا رہا ہو تو تم علی کے پیچھے جانا اس لیے کہ حق ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. اور خطا نبی کو پہچاننے میں. حسین معصوم تھے اللہ کے نمائندے تھے. انہیں معلوم تھا کہ کیسا قدم اٹھانا ہے. وہ امتحان کی منزل وہ دین اسلام کی بقا وہ تحفظ کعبہ سب ختم ہو جاتا. آج کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہوتا. احترام کعبہ ختم ہو گیا ہوتا اگر حسین چھوٹا سا لشکر لے کر مدینے سے کربلا کی طرف نہ نکلا. 2 محرم کو کربلا قافلہ پہنچا. بار بار یہی سوچ کے دل اداس ہو رہا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی فلک پہ چاند نمودار ہوا آج 5 محرم ختم. سال بھر انتظار کیا تھا کہ اب کے محرم جب آئیں گے تو ہم ایسے عزاداری کریں گے. یہ کیف ہے اس عزاداری کا اصل. ارمان پورے ہوتے ہی نہیں. اگر ارمان پورے ہو جائیں تو پھر اگلے سال کون سے میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. 5 محرم دیکھیے سب کی شہادت تو عاشور کو ہے 10 محرم لیکن ہم کس کو روئیں. 10 دن میں ہم 18 بنی ہاشم کا ماتم نہیں کر پاتے.
72 کا کہاں سے ذکر؟ ذاکرین علماء نے دن معین کر لیے، شہادت سب کی عاشور کو ہے۔ 8 تاریخ جناب عباس سے منسوب ہو گئی، 6 تاریخ جناب علی اصغر سے منسوب ہو گئی، 7 تاریخ جناب قاسم سے منسوب ہو گئی، 5 تاریخ جناب محمد سے، تاکہ جس حد تک ہو سکے پرسہ دے دیا جائے۔ آج میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں آپ سے بھی، اپنی ماں بہنوں سے بھی، کہ آج رونے میں آپ کوتاہی نہ کیجیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے میں نے آج یہ خصوصی گزارش کیوں کی ہے، خصوصی گزارش کیوں کی؟ میں روز عرض کرتا ہوں کہ آپ روئیں، رونے میں کمی نہ رکھیں، لیکن آج میں خصوصی گزارش کر رہا ہوں، آج آپ بالکل کوتاہی نہ کیجیے گا رونے میں، اس لیے کہ آج آپ کو ایک ماں کو اس کے 2 بیٹوں کا پرسہ دینا ہے، اور ایسی ماں کہ کربلا کے بعد جو اپنے بھائی پر روتی رہی، اپنے بچوں پر نہیں۔ شہزادی زینب آئی ہماری اس غریب بستی میں، یہ ہزادار آپ کو پرسہ دینے کے لیے جمع، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک مسلسل جناب زینب اپنے بھیا پر روئی ہیں، اپنے بیٹوں پر نہیں روئی۔ یہ دونوں نے حال 10 اور 11 برس کا سینہ انہوں محمد کا۔ شہزادی زینب انہوں محمد سے باتیں کر رہی ہیں، اے میرے بیٹو، کل اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قافلہ چلا تھا، عبداللہ بیمار تھے، نہیں آ پائے تھے، تو انہوں نے کہا تھا 2 بیٹے ہیں، اگر آپ کے بھائی کا کوئی وقت پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان۔ بہت روئیں گے انشاءاللہ، میں مسائل پڑھ رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ میں مسائل میں کوتاہی نہیں کرتا 10 دن میں۔ شہزادی زہرا مجھے ہمت دیں اور آپ کو سننے کی طاقت دیں۔ پیار سے شب عاشور جناب زینب اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں۔ عاشور کا دن نمودار ہوا، جناب زینب نے انہوں محمد کو تیار کیا، کہا جاؤ بیٹو ماموں سے اجازت لے لو۔ آپ ذرا محسوس کریں 57 سال کے حسین پر کتنا سخت وقت ہے کربلا میں، جس کے سامنے 10 اور 11 برس کے بھانجے مرنے کی اجازت مانگ رہے۔ مجھے نہیں پتا کہ حسین کے کلیجے پر کیا گزری۔ کہا بیٹو جاؤ، کہا مجھے شرم آتی ہے، کہا تمہاری ماں تمہارا غم برداشت نہیں کر پائیں گے، اماں نے تیار کر کے بھیجا ہے ماموں، مجھے مرنے کی اجازت دی۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیسے اجازت ملی، جملے سن لو عزادارو۔ اون محمد چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ حملہ کیا کہ میمنے کو میسرے اور میسرے سے میمنے کو ٹکرا دیا۔ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ننیال سے بھی شجاعت ورثے میں ملی ہے، ددیال سے بھی ملی ہے۔ کہیں 10 اور 11 برس کے بچے ایسی جنگیں کرتے ہیں؟ یہ خاندان بنی ہاشم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیاسے بچے زین فرس سے زمین پہ آ گئے، سلام کیا اپنے ماموں۔ حسین اور عباس اون محمد کی آواز پر چلے۔ جب تک قریب پہنچے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا۔ خدا کی قسم وہ جملہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں ہمت کر رہا ہوں کہ وہ جملہ کہہ لے جاؤں اور آپ برداشت کر لے جائیں۔ دونوں لاشوں کو جیسے لے کے عباس اور حسین خیمے میں آئے تو شہزادی زینب نے ایک بار بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا انہیں واپس کیوں لیا؟ انہیں تو میں آپ پر صدقہ کر چکی ہوں، صدقہ واپس نہیں لیا جاتا۔ خدا کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے۔ شہزادی زینب آئیے، دیکھیے یہ عزادار آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، ہم غریبوں کا پرسہ قبول کیجئے بیٹی۔ جائیے بھیا، صدقہ کر دیا۔ اللہ اللہ علی کی بیٹی نہیں روئی، نہیں ماتم کیا۔ 10 محرم آ گئی،
سیدہ کا چمن اجڑ گیا۔ 11 محرم کو کربلا سے قافلہ روانہ ہو گیا۔ قید کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد ایک گھڑی آئی کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی۔ شہزادی زینب نے کہا ایک مکان خالی کرا دو، مکان خالی ہوا، کہا لوٹا ہوا سامان بھیج دو، شہداء کے سر بھیج دو، اولاد والوں کا مجمع ہے۔ شہداء کے کٹے ہوئے سر آئے، بچھڑی ہوئی مائیں، بچھڑی ہوئی بہنیں۔ ایک بار جیسے حسین کا سر آیا، زینب نے دوڑ کے گود میں لے لیا، اور پورے شام میں منادی کرا دی گئی تھی کہ سیاہ لباس پہن کے جاؤ اور شہزادی زینب کو پرسہ پیش کرو۔ عورتیں آئی تھی کالے کپڑے پہن کے پرسہ دینے کے لیے۔ یہ پہلی مجلس تھی۔ شہداء کے سر آئے، جیسے حسین کا سر آیا، زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا، بھیا بہن کی حالت تو دیکھو۔ جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے لے لیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے لے لیا، 6 مہینے کے بچے کا سر آیا، رباب نے اپنی گود پھیلا دی۔ تو ننھے سر تھے، ان کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ کس انداز سے سنیں گے۔ تو ننھے سر تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ماتم برپا ہے، ہر بیوی اپنے شہید سے بیان کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شام کی ایک عورت اٹھی، اٹھنے کے بعد زینب کے سامنے آگے کہا، اے بیویو، ہم دیکھ رہے کہ سارے شہداء کے سر لے لیے گئے، ان بچوں کا کوئی لینے والا نہیں، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اگر ان کی ماں زندہ نہ ہو تو ہم ان کا ماتم کر لیں۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی، کارے ایسا نہ کہو، ان کی دکھیا ماں میں زندہ ہوں، مگر میں اس پہ روں گی جس کے رونے والی زندہ نہیں۔ ماتم ہوا، لٹا ہوا اسباب آیا، ایک پوٹلی کھولی گئی، اس میں رسول کی ایک جلی ہوئی مسند تھی۔ علی کی بیٹی نے وہ جلی ہوئی مسند بچھائی، سجاد سے کہا میرے لال تیرا سب لٹ گیا۔ وہ وقت نے اتنی اجازت بھی نہیں دی کہ میں تجھے پرسہ دے لیتی۔ بیٹھ جا سجاد، آج زینب دل کھول کے پرسہ دے لے۔ سجاد بیٹھے، کہا بھیا میرے لال، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ، تمہارے چچا عباس کا پرسہ، تمہارے 18 برس کے بھائی علی اکبر کا پرسہ، جب سب کا پرسہ دے چکے تو ایک مرتبہ ناتما سجاد اٹھا۔ اٹھنے کے بعد کہا پھوپھی اماں، میرا ہی تو کربلا میں نہیں لوٹا، آپ کا بھی تو سب لوٹا ہے نا، اب آپ بیٹھیے میں پرسہ دوں۔ زینب جیسے مسند پر بیٹھی، فطرت کے تقاضے کے مطابق سجاد کا پہلا جملہ تھا اونو محمد کا پرسہ۔ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، اے میرے لال اونو محمد کا نہیں، مجھے حسین کا پرسہ۔ بس عزادارو، عبادت تمام ہے، 2 جملے اور مجلس تمام۔ نہیں روئی علی کی بیٹی، لیکن ماہ کب تک برداشت کرتی؟ لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا۔ جناب زینب کچھ دن تک سجاد کے گھر پہ رہی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، اب تو آپ پھوپھا عبداللہ کے گھر جائیے۔ جناب زینب عبداللہ کے گھر پہنچی، عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے، صحن خانہ میں بیٹھ گئے۔ بس پڑھ چکا زادارو، تصور سے 2 جملے سن لیجئے۔ زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئی، عبداللہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، دیکھا کوئی بی بی رو رہی ہے۔ کہا اے بی بی، تم کون ہو جو میرے گھر میں رو رہی ہو؟ اگر رونا ہے تو سجاد کے گھر میں جاؤ، اس کا سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ چہرے پہ پڑے ہوئے بالوں کو اٹھا کے زینب نے کہا، اے میرے وارث، تم نے بھی مجھے نہ پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی، پھر آپ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ حجرے میں چلیے۔ بس زینب حجرے میں گئی، قیامت آ گئی۔ وہ علی کی بیٹی جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینے تک اب تک اپنے بچوں پر نہ روئی تھی، حجرے میں پہنچی، 2 ننھے بستر دیکھے، 2 ننھے مسلے دیکھے، کلیجہ پکڑا، کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے شہزادو، آؤ یہ بستر تمہارا